پاکستانی شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بنیاد پر افغانستان میں کارروائی کی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی پریس بریفنگ۔ کہا دوحہ میں امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت ہوئی۔ وزیر اعظم کل ایران اور ترکیہ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم برادر ملک ایران کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کریں گے۔ بھارت سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ ثانیہ کانہ میں بچوں کی اموات سر کی ہڈیوں پر زیادہ چوٹوں سے ہوئی۔ رپورٹ میں متعلقہ افسران کو کلین چٹ دے دی گئی۔ بچوں کی موجودگی میں چھت پر مٹی ڈالنا غیر ذمہ دارانہ قرار۔ کمزور ڈھانچہ اضافی بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوائی گئی رپورٹ کے مطابق چھت گرنے کے وقت خاتون ٹیچر سمیت 20 بچے حاضر تھے۔ 14 جاں بحق، 6 زخمی ہوئے۔ مقدمہ درج۔ گھر کے مالک اور اس کے بھائی سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ کانہ حادثے میں زخمی خاتون ٹیچر انیلا لاہور جنرل اسپتال میں زیر علاج، حالت خطرے سے باہر۔ تحقیقاتی ٹیم کا ٹیچر کو شامل تفتیش کرنے کا عندیہ۔ مقدمے میں مزید دفعات شامل کیے جانے کا امکان۔ پولیس کے مطابق اگر سرکاری اہلکاروں کی غفلت ثابت ہوئی تو ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے گورنر اور وزیر اعلیٰ سمیت دیگر کو خط ارسال۔ سوات کی سیف اللہ جھیل میں سیاحوں کی کشتی الٹ گئی۔ ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق۔ لاپتہ 17 سالہ لڑکی کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 خواتین، 2 مرد اور 2 بچے شامل۔ میتیں آبائی علاقے لاہور روانہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا حادثے کا نوٹس، متعلقہ انتظامیہ سے رپورٹ طلب۔ غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ پولیس نے کشتی آپریٹر لیاقت علی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق انجن بند ہونے کے بعد سیاحوں کو کشتی میں سوار کیا گیا، جس کے باعث حادثہ پیش آیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری۔ ایران اور امریکہ مذاکرات جاری رکھنے پر متفق۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی اور قطری ثالثوں کی دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ پیش رفت اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی بنیاد پر ہوئی۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ ماجد الانصاری کی بھی امریکی اور ایرانی وفود سے ملاقاتوں اور مثبت پیش رفت کی تصدیق۔ ایران کو $6 ارب منتقل ہونے کی خبروں کی تردید۔ ایران کا شہید سپریم لیڈر علی خامنئی کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالقدر نے کہا، بدلہ لینے کے لیے کارروائی مناسب وقت پر ہوگی۔ جرائم کے مرتکب اور احکامات دینے والے عناصر کو بہت جلد انجام تک پہنچایا جائے گا۔ علی خامنئی کی تدفین کی تقریبات 4 سے 8 جولائی تک تہران، قم اور مشہد میں ہوں گی، جبکہ عراق کے شہروں بغداد، قازوین، کربلا اور نجف میں بھی سوگ کی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ آخری رسومات کے موقع پر 6 جولائی کو ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ ایرانی حکومت کے ترجمان کے مطابق 8 جولائی کو ملک بھر میں یوم سوگ بھی منایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ شہید آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی امور کشمیر و گلگت بلتستان امیر مقام کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کی ترقی، خوشحالی اور عوامی فلاح کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ کہا، عوامی خدمت کو مزید تیزی سے آگے بڑھایا جائے اور مسائل کے حل کو اولین ترجیح دی جائے۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات، سیاسی پارہ عروج پر۔ انتخابات میں حصہ لینا ہے یا نہیں؟ پی ٹی آئی قیادت سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ ذرائع کے مطابق فیصلہ 1-2 روز میں متوقع۔ ٹکٹس کی غیر منصفانہ تقسیم پر آئی ایس ایف یوتھ ونگ کی جانب سے انتخابی مہم کا حصہ نہ بننے کا واضح پیغام دیا گیا۔ اندرونی اختلافات اور بااثر عناصر کی جانب سے انتخابی مہم کے لیے مواقع نہ ہونے کے باعث سینئر قائدین کا پارٹی قیادت کو الیکشن بائیکاٹ کا مشورہ۔ پی ٹی آئی کا ایک دھڑا انتخابات میں بھرپور انداز میں شرکت کا حامی۔ حتمی فیصلہ پی ٹی آئی کی کور اور پولیٹیکل کمیٹی اجلاس میں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ازبکستان کی خود مختار ریاست کراکلی پاکستان کے وفد کی ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان سیاحت اور ثقافتی تبادلے کے فروغ دینے پر اتفاق۔ وفد کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ازبکستان اور کراکلی پاکستان کے دورے کی دعوت۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب سے کراکلی اور ازبکستان کے لیے 30,000 مویشیوں کی سالانہ طلب کو پورا کرنے کا جائزہ لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹ نے ضم اضلاع پر ٹیکس کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں اپنے تحفظات سے آگاہ کیا گیا۔ کہا کہ ضرورت سے زائد بجلی پیدا کرنے کے باوجود خیبر پختونخوا کو طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا، حکومت نے ضم اضلاع پر ٹیکس لگا کر وعدہ خلافی کی۔ این ایف سی، اے آئی پی کرنٹ بجٹ کے پیسے ہڑپ کرنے کے بعد اب وفاقی حکومت نئے ٹیکس بھی لگا دیے۔ وزیر اعلیٰ کا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج کے مسئلے کے حل کے لیے پیسکو، ٹیسکو اور ہیسکو کا مشترکہ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ۔
कोहटा में 14 कैदियों की फरार की वीडियो सामने आ गई। फुटेज में कैदियों को भागते और पुलिस एहलकारों को ताक़ुब करते और गिरफ्तार करते देखा जा सकता है। फरार होने वाले 14 हवालातियों में से 7 को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। बाकी 7 की तलाश जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला बैन सूबाई मानी गैंग का सरगना फरमान उर्फ मानी और उसका एक साथी हलाक। मुलजिम फरमान उर्फ मानी 20 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब और मुतादिद बार गिरफ्तार हो चुका। हलाक मुलजिम काशिफ उर्फ काशू पंजाब में गाड़ी की चोरी, नाजायज़ असला और मंशियात के 22 मुकदमात में मतलूब था। फैसलाबाद में शौहर के कत्ल में मुलव्विस मुलजिमा 21 साल बाद गिरफ्तार। मुलजिमा किश्वर ने साथियों के साथ मिलकर अपने शौहर शाहिद को गला दबाकर कत्ल किया था। ताजर का पुलिस के आला अफसरान पर ब्लैकमेलिंग, झूठे मुकदमात की धमकियों और रकम तलब करने का इल्ज़ाम। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फरीकैन से जवाब तलब कर ली। दरख्वास्त में 3 DIG समेत दीगर अफसरान को फरीक बनाया गया। अदालत से दरख्वास्त गुजार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकामात जारी करने की इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा में ड्राइविंग लाइसेंस की डिजिटल तस्दीक का निज़ाम मुतारिफ। ड्राइविंग लाइसेंस पर मौजूद QR कोड के जरिए फौरी तस्दीक मुमकिन होगी। QR कोड स्कैन करते ही सारिफ मुतालिका ऑनलाइन पोर्टल पर मुंतकिल हो जाएगा। शहरी अपना इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग लाइसेंस मोबाइल फ़ोन में महफूज रख सकेंगे। साल 2014 से अब तक इस्लामाबाद में सिर्फ 7 नए स्कूल्स बने। हम तरक्याती बजट के लिए कई बार प्लानिंग मिनिस्ट्री गए लेकिन कुछ ना हुआ। सेक्रेटरी तालीम की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। शाहिदा अख्तर ने कहा कि इस्लामाबाद में सोसाइटीज़ की भरमार है लेकिन स्कूलों के बारे में कोई मंसूबा नजर नहीं आ रहा। ऑडिटर जनरल ने बताया कि बड़ा मसला डेली वेजेस असातिज़ा का है। जिस उस्ताद को ये पता ही ना हो कि वो कल ड्यूटी पर होगा या कि वो छुट्टी पर, क्या पढ़ाएगा। कायम मकाम चेयरमैन नवीद कमर ने कहा कि तालीम को तरजीह नहीं दी जाती तो सड़कें बनाने का क्या फ़ायदा। अब भी वक्त है, इससे पहले मामलात हाथ से निकल जाएं। सेक्रेटरी तालीम ने मुकम्मल पॉलिसी बनाने के लिए 2 माह का वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। ज़मीनों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी गैर कानूनी करार। शालादिता, सराय खरबूजा और संगजानी में जायदाद की रजिस्ट्रेशन और इंतकाल पर आयद पाबंदी खत्म। अदालत ने करार दिया कि CDA के खत की बुनियाद पर लगाई गई उमूमी पाबंदी की कोई हैसियत नहीं। डिप्टी कमिश्नर के ज़बानी अहकामात मावराए कानून हैं। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून के मुताबिक तरीक़ाकार अपनाना लाजिम है। शहरियों को नोटिस और समाअत का मौका दिए बगैर जायदाद मुंजमद करना आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। PIA का लाहौर और मैनचेस्टर के माबैन बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़। लाहौर से बराह रास्त परवाज़ 325 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर रवाना। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ की रवानगी की खुशी में पुरवकार तकरीब, केक काटा गया। मैनचेस्टर से लाहौर की पहली परवाज़ गुज़िश्ता रात रवाना हुई थी। पाकिस्तान और मैनचेस्टर के दरमियान PIA की हफ्तावार परवाज़ों की तादाद 5 हो गई।